ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی سے خیبر تک گھر گھر درود و سلام کی صداؤں کی گونج، شہر شہر محافل نعت، ریلیاں اور جلوس، لنگر کا سلسلہ بھی جاری۔ گھروں، گلیوں، شاہراہوں اور بازاروں کو جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ پارلیمنٹ سمیت اہم سرکاری عمارتیں بھی سج گئیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحیم یار خان میں شہریوں نے مل کر 2000 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کر لیا۔ کیک کی تیاری میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، شہد اور مربع جات کا استعمال کیا گیا۔ رنالہ خرد میں بھی 500 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کر لیا گیا۔ چکوال میں 112 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں مینگو ملک شیک کی سبھی تیار۔ چشتیہ میں 15,000 افراد کے لیے لنگر تیار۔ وہاڑی میں بھی تاجروں کی جانب سے ناشتے کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منفرد انداز۔ کراچی میں کیواڑی سے منوڑا تک کشتی ریلی کا اہتمام۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ سیون شریف کی منچر جھیل میں بھی ماہی گیروں نے کشتیوں کی ریلی نکالی۔ فیصل آباد میں ٹرکوں اور گاڑیوں کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا۔ ملتان میں 100 اونٹوں کو خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا۔ میرپور ماتھیلوں میں گھوڑوں پر ریلی نکالی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور پوری امت مسلمہ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آپ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی۔ یہی وہ اصول ہیں جو ہمیں معاشرتی اور اقتصادی مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت۔ گورنر سندھ نے کہا، جو لوگ پاکستان میں نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا، ملک کے لیے دعا گو ہوں کہ معاشی و اقتصادی مشکلات ختم ہوں۔ جو دشمن وطن کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے برباد ہو۔ ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر قیام امن کو ہر سطح پر ممکن بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، آئینی ترمیم لانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ آئینی ترمیم لانا تو دور، انہوں نے سوچا کیسے ایسا بل پیش کر سکیں۔ ہم حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ ہے۔ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو پارلیمنٹ میں شکست دیں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا، آئینی ترامیم اکتوبر کے پہلے ہفتے تک پاس ہو سکتی ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے آئینی ترامیم کے معاملے کو نمٹائیں گے۔ جن ترامیم پر اتفاق نہیں ان پر قائل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وکلاء برادری کو آئینی ترامیم پر کوئی اعتراض نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ہماری حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ پاکستان جب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، چھپے ہوئے ہاتھوں نے نقصان پہنچایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں مزید کہا، اللہ نے اس ملک کی زمین میں خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے طے شدہ راستے پر چلیں گے تو یہی زمین ہمیں صحیح سمت دے گی۔ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنا ہمارا مشن ہے۔ سوشل میڈیا پر اخلاقی گراوٹ کا خاتمہ ضروری ہے۔ پنجاب کابینہ کی اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کے وزراء کو ہاؤسنگ لون کی پہلی قسط خود جا کر شہریوں کو دینے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت 9,500 ٹریکٹر دینے کی منظوری۔ بچوں کے دماغی امراض کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کا حکم۔ کہا، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کے بعد کرایوں میں 30 سے 70 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تمام ٹرانسپورٹرز کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ شہریوں تک ریلیف پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاسوں کے شیڈول میں پاکستان کا نام بھی شامل۔ بورڈ 25 ستمبر کو پاکستان کے لیے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کی منظوری کا جائزہ لے گا۔ پاکستان $2 ارب کا فائنینسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شراکت داروں سے ضروری
مالی یقین دہانیاں حاصل کر چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، آئینی ترامیم پر مشاورت۔ شہباز شریف نے کہا آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، عوام نے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا مینڈیٹ دیا، مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد عوام کو انصاف کی فوری اور مؤثر فراہمی ہے۔ آئینی ترمیم پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا، دونوں رہنماؤں کا مشاورت میں کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق آنے والے دنوں میں مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا JUI سے مل کر آئینی ترامیم لانے کا اعلان، بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے 48 گھنٹے میں دوسری ملاقات، متفقہ نکات پر آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا ہمارا فوکس آئینی عدالت سے متعلق ترمیم پر ہے، پیپلز پارٹی اور JUI اپنا اپنا مسودہ پیش کریں گے، اتفاق رائے ہونے کے بعد ترمیم پارلیمان میں لائی جائے گی۔ JUI کا مجوزہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کو برابر رکھنے کا مطالبہ، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت ہو، ریٹائرمنٹ کی تاریخ ایسی نہ رکھیں کہ لوگ یہاں سے وہاں لگ جائیں، آئینی عدالت بنانی ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر نہ لائیں۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا کون سا سماجی معاہدہ ہے جس کو رات کی تاریکی میں بدلا جاتا ہے، ہم نے بھی لوگوں میں جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا، پھر اصلاح کی بات کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف اور حقوق کی بات کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاشرے کی اصلاح کا درس دیا ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا دین اسلام مرد و خواتین کی تعلیم کا حکم دیتا ہے، بیٹیوں کو علم کے نور سے منور کرنا ضروری ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں کہا ملک میں یکساں نظام تعلیم ضروری ہے، تعلیم و تربیت دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم 18 ستمبر کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ روسی نائب وزیر اعظم اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کریں گے، صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو نیو یارک پہنچیں گے، 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ دورہ امریکہ کے دوران IMF اور عالمی بینک حکام سے ملیں گے۔ نیو یارک سے واپسی پر وزیر اعظم شہباز شریف برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سے ملاقات کریں گے۔ تحریک انصاف اور JUI کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی، 18 ستمبر کو سماعت ہوگی۔ بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹسز جاری، JUI کو بھی نوٹس۔ پنجاب میں غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے MD کیٹ پالیسی کی منظوری، صوبے کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری۔